بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج ہم روزے کے مسائل بیان کریں گے۔ مسئلہ نمبر 1، رمضان المبارک کے روزے ہر مسلمان پر جو مجنون اور نابالغ نہ ہو فرض ہیں۔ جب تک کوئی عذر نہ ہو روزہ چھوڑنا درست نہیں، اور اگر کوئی روزے کی نظر مان لے تو روزہ فرض ہو جاتا ہے، اور قضا اور کفارے کے روزے بھی فرض ہیں، اور اس کے علاوہ اور سب روزے نفل ہیں۔ رکھے تو ثواب، نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں۔ البتہ عیدین کے دن یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن اور بقرہ عید سے بعد 3 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 2، طلوع فجر سے لے کر سورج غروب ہونے تک روزے کی نیت سے کھانا اور پینا چھوڑ دیں، اور خاوند و بیوی ہم بستر بھی نہ ہوں، شریعت میں اسی کو روزہ کہا جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 3، زبان سے نیت کرنا اور کچھ کہنا ضروری نہیں، بلکہ جب دل میں یہ دھیان ہے کہ آج میرا روزہ ہے اور سارا دن کچھ کھایا نہ پیا نہ ہم بستر ہوئے تو اس کا روزہ ہو گیا۔ اور اگر کوئی زبان سے کہہ دے کہ یا اللہ میں کل روزہ رکھوں گا، یا عربی میں کہہ دے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، تو بھی کوئی حرج نہیں، یہ بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 4، اگر کسی نے دن بھر نہ تو کچھ کھایا نہ پیا، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہا، لیکن دل میں روزے کا ارادہ نہ تھا بلکہ بھوک نہیں لگی، یا کسی اور وجہ سے کھانے پینے کی نوبت نہ آئی، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اگر دل میں روزے کا ارادہ کر لیتا تو روزہ ہو جاتا۔ مسئلہ نمبر 5، شریعت میں روزہ صبح صادق کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے، اس لیے جب تک صبح صادق نہ ہو کھانا پینا وغیرہ سب جائز ہے۔ بعض لوگ سحری کھا کر نیت کی دعا پڑھ لیتے ہیں اور لیٹے رہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب نیت کر لینے کے بعد کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے۔ یہ خیال غلط ہے۔ جب تک صبح صادق نہ ہو کھا پی سکتے ہیں، چاہے نیت دعا پڑھ چکے ہوں یا نہ ہوں۔ جب صبح صادق ہو جائے گی تو اب روزہ کھانا پینا بند۔ مسئلہ نمبر 6، رمضان شریف کے روزے میں بس اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے، یا رات کو اتنا سوچ لینا کہ کل میرا روزہ ہوگا۔ بس اتنی ہی نیت سے بھی رمضان کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ اگر نیت میں خاص یہ بات نہ آئی کہ رمضان کا روزہ ہے یا فرض روزہ ہے، تب بھی روزہ ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 7، شعبان کی 29 تاریخ کو اگر رمضان شریف کا چاند نکل آئے تو صبح کو روزہ رکھیں، اور اگر نہ نکلے یا آسمان پر بادل ہوں اور چاند نہ دکھائی دے تو صبح کو جب تک یہ شبہ رہے کہ رمضان شروع ہوا یا نہیں روزہ نہ رکھیں، بلکہ شعبان کے 30 دن پورے کر کے رمضان کے روزے شروع کریں۔ ہاں، البتہ آج کل آسانی یہ ہے، کمیٹی موجود ہے، کیمرے موجود ہیں، دنیا کیمروں کے ذریعے دوربین کے ذریعے چاند کو تلاش کر لیتی ہے یا دیکھ لیتی ہے، جو کہ ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے، لیکن کیمرے میں یا دوربین میں نظر آ جاتا ہے۔ تو آج کل آسانی ہے، ان پر اعتماد کر لینا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 8، 29 تاریخ کو بادل یا گرد آلود فضا ہونے کی وجہ سے رمضان المبارک کا چاند دکھائی نہیں دیا
تو صبح کو نفلی روزہ بھی نہ رکھیں۔ ہاں اگر ایسا اتفاق ہو جائے کہ ہمیشہ آپ پیر اور جمعرات یا کسی اور مقررہ دن کا روزہ رکھتے ہیں تو کل وہی دن ہے تو نفل کی نیت سے صبح کا روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ پھر اگر کہیں سے چاند کی خبر آ گئی، تصدیق ہو گئی کہ چاند نظر آ گیا، رمضان شروع ہو گیا، تو اسی نفلی روزے سے رمضان کا فرض ادا ہو جائے گا، اب اس کے قضا کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان مسائل کو سمجھ لینا چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے۔ اب ہم وہ چیزیں ذکر کریں گے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 1، اگر روزے دار بھول کر کھا لے یا پی لے یا بھولے سے خامند بیوی ہم بستر ہو جائیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر بھول کر پیٹ بھر کر بھی کھا لے پی لے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر بھول کر کئی دفعہ کھا پی لے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 2، ایک شخص کو بھول کر کھاتے پیتے کسی نے دیکھا تو اگر وہ اس قدر طاقتور ہے کہ روزہ سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی اس کو تو روزہ یاد دلا دینا واجب ہے۔ یعنی ایک ایسا آدمی ہے وجود میں تکڑا ہے، مضبوط ہے، اور وہ کھا پی رہا ہے جبکہ اس کو روزہ تھا اور بھول کر کھا رہا ہے، دیکھنے والا اس کو یہ کہہ سکتا ہے بھئی آپ کو روزہ ہے، آپ کھا رہے ہیں۔ ہاں اگر ایسا کمزور آدمی ہے، نحیف آدمی ہے اور وہ روزہ بھول کر کھا پی رہا ہے تو پھر دیکھنے کوئی دوسرا دیکھ لے کہ وہ روزے دار ہے اور کھا رہا ہے تو پھر اس کو یاد نہ دلائیں، کھانے دیں، اللہ اس کو کھلا رہا ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 3، تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا چاہے جتنا بھی تھوک ہو۔ مسئلہ نمبر 4، اگر پان کھا کر خوب کلی کی، غرارہ کر کے منہ صاف کر لیا لیکن تھوک کی سرخی نہیں گئی تو اس کا کچھ حرج نہیں، روزہ ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 5، ناک کو اتنے زور سے سڑک لیا کہ حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح منہ کی رال سڑک کر نگل جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 6، خون تھوک سے کم ہو اور خون کا مزہ ذائقہ حلق میں معلوم نہ ہو، حلق سے اتر جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 7، اگر زبان سے کوئی چیز چکھ کر تھوک دی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن خواہ ایسا چکھنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر کسی خاتون کا شوہر بد مزاج اور غصے والا ہو تو اور یہ ڈر ہو کہ اگر سالن میں مرچ یا نمک زیادہ چلا گیا تو وہ غصہ کرے گا اور مارے گا، پھر اس مجبوری کی وجہ سے خاتون صرف زبان پر ہاتھ لگا کر چکھتی ہے اس نمک کو چیک کرنے کے لیے تو پھر مکروہ نہیں ہوگا اور روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 8، کسی چیز کو اپنے منہ سے چبا کر چھوٹے بچے کو کھلانا مکروہ ہے، البتہ اگر اس کی ضرورت پڑ جائے اور مجبوری بن جائے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو تو چبا کے بچے کو دے سکتے ہیں، مکروہ نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 9، مسواک سے دانت صاف کرنا درست ہے، چاہے سوکھی مسواک ہو یا تازی مسواک ہو۔ اسی وقت کی توڑی ہوئی نیم کی مسواک ہے اور کڑوا پن منہ میں معلوم ہو بھی رہا ہے تب بھی روزہ نہ جائے گا اور نہ مکروہ ہوگا۔ ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید روزے سے متعلق آئندہ سلسلے میں ہم مسائل بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔